ہائے ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ریسیپی فرائیڈ رائس کی۔ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، بہت ایزی ریسیپی ہے، بہت مزے کے بنتے ہیں اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں۔ میں نے بنائے تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ بہت ایزی ہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے، سیدھے ریسیپی کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جی ہم نے سب سے پہلے رائس بوائل کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ رائس کو میں نے 1 گلاس لیا تھا کیونکہ میری فیملی کے حساب سے 1 گلاس انف تھا، تو 1 گلاس میں نے لیا ہے۔ ان کو بوائل کر لینا ہے، اچھے سے بوائل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جی ادھر رائس میرے بوائل ہو چکے ہیں، ان کو میں نے نکال دیا ہے۔ ادھر ایک پین لیا ہے، اس میں آئل گرم کرنا ہے اور دوسری طرف ہم نے ایگ لیے ہیں جن کو ہم اس میں آئل میں فرائی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ 4 میں نے انڈے لیے اور ان کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے۔ اور اس میں نے 1 چٹکی زردہ رنگ ڈالا تھا کہ جو انڈوں کا کلر ہے وہ تھوڑا سا یلوئش ہو جائے تو بہت پیارے لگتے ہیں وہ آپ کے رائس میں، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ریسٹورنٹ سٹائل میں ہو، جیسے ریسٹورنٹ پہ آپ لوگ جا کے فرائیڈ رائس ٹرائی کرتے ہیں، سیم بالکل ویسے بنتے ہیں۔ یہ ایگ فرائیڈ رائس ہے تو اس لیے سب سے مین جو اس کا انگریڈینٹ ہے وہ ہمارے ایگ ہی ہے، کیونکہ ان کا نام ہی ایگ فرائیڈ رائس ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایگز کو اچھا سا ان کا کلر آنا بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے ان کو اچھے سے بیٹ کیا اور اس کو جی ہم نے اپنے گرم آئل میں شامل کیا اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اور اس کو علیحدہ سے نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لیں جی ہمارا ایگ جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے، ہم اس کو نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں پیارا سا کلر آ گیا اس کا۔ یہ ہم نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا، ادھر رکھیں گے۔ اب اسی پین میں ہم دوبارہ سے آئل شامل کریں گے اور جو اپنی باقی ویجیٹیبلز ہیں وہ اب ہم اس میں فرائی کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے، آپ چاہیں تو نہ بھی کریں، نہیں بھی کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جو ادرک ہے وہ آپ بے شک اسکپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ادرک لہسن جو ہے وہ مین انگریڈینٹس ہیں، ہم نے ہر چیز میں جو ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے، یہ ضروری ہے، مطلب ہم نے ضروری سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور یہ دیکھیں زردہ رنگ جو ہے میرے ہاتھوں پہ آ چکا ہے، جو میں نے انڈے میں ڈالا تھا، بہت اچھا زردہ رنگ ہے وہ والا، اتنا زیادہ اس کا کلر آ جاتا ہے نا، بہت تھوڑا سا ڈالنا پڑتا ہے، اچھا خاصا کلر آ جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے میں نے اس میں مٹر شامل کر دی ہیں اور جو مین اس کی ٹپ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ آپ نے غور سے سننی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ویجیٹیبلز آپ ایڈ کریں گے اس میں جو آپ نے گاجریں اور یہ مٹر ایڈ کرنے ہیں نا، وہ اب ہو سکے تو اس کو تھوڑا سا آپ بوائل کر لیجئے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں گلنے میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو فرائی کرنے سے پہلے آپ نے ان کو تھوڑا سا بوائل کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ بوائل ہو جائیں گے پھر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے، تو پھر ان کا کلر بھی جو ہے وہ اچھا رہے گا، ان کا کلر جو ہے مطلب فریش دے گا۔ اگر آپ ان کو ٹوٹلی فرائی کریں گے تو ان کا کلر جو ہے تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو بوائل کر لیں۔ 1 چمچ ہم نے بھر کے ڈال دیا ہے نمک کا، 1 چمچ ہم ڈالیں گے کالی مرچ کا، تھوڑا سا ہم ڈالیں گے ونیگر، اور بھی تھوڑا سا ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں سویا سوس۔ مکس دم ویل، ٹھیک ہے، اچھے سے ان کو مکس کریں، اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ جو ہم نے سوسز ڈالے ہیں ان کو ہم اچھے سے ڈرائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو فلیم ہے وہ آپ نے ہائی سے میڈیم رکھنا ہے، یعنی میڈیم ٹو ہائی رکھنا ہے، آپ نے لو پہ جو ہے یہ ویجیٹیبلس کو فرائی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جو ہم فرائیڈ رائس بناتے ہیں ان کی ویجیٹیبلس کو آپ نے میڈیم سے ہائی فلیم میں فرائی کرنا ہے، لو پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔
اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شملہ مرچ ڈال دیتے ہیں کیونکہ ہماری یہ والی ویجیٹیبلس تقریباً ہو گئی ہیں فرائی. ٹھیک ہے. بس آپ نے مٹر اور گاجروں کو جو ہے وہ پہلے بوائل کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا بوائل کرنے کے بعد آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے اور اس میں پھر شملہ مرچیں ایڈ کر دینی ہے اور جی ان کو اچھے سے فرائی کر کے اور اس میں آپ نے پھر یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں. اور اب ہم اس میں بند گوبھی ڈال دیے. بس جی اتنی ہی چیزیں ہم نے ڈالنی تھیں اور بس اس کے بعد ہم نے اس میں اپنے چاول جو بوائل کیے ہوئے ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں. دا ویری ایزی اینڈ ویری سمپل ریسیپی اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنی ہے. بہت مزے کی بنتی ہے, بہت جلدی جھٹپٹ سے تیار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مین ٹپ اس کی یہی ہے کہ جو آپ نے گاجریں اور جو مٹر ہے ان کو بوائل کر لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے ان کو فرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جی یہ دیکھیے ہماری ویجیٹیبلس بالکل ریڈی ہو گئی ہیں. اب ہم اس میں اپنے بوائلڈ رائس ایڈ کر دیں گے. ایک ہاتھ میرا فری تھا, ایک میں میرا موبائل تھا, اس لیے میں نے موبائل کو سائڈ پہ رکھا اور جی اپنے رائس جو ہے وہ اچھے سے اس میں ایڈ کر دیے اور یہ اس کے اوپر ہم نے فرائیڈ کیا ہوا ایگ ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ ہمارے جو رائس ہے وہ ٹوٹے نہیں. بس جی یہی کرنا تھا کیونکہ رائس جو تھے وہ ہمارے فلی بوائلڈ تھے. وہ میں نے تھوڑے سے کیا کچے نہیں رکھے تھے کہ ان کو میں دم وغیرہ پہ رکھتی. ٹھیک ہے. میں نے فلی بوائل کیے اور ان کو ویجیٹیبلس میں مکس کیا اور اچھے سے جی ہمارے فرائیڈ رائس ریڈی ہو گئے ہیں. آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو نظر آ سکے اور آپ اس کو دیکھ سکیں. آپ ہی کی بدولت ہے جو ہمارے چینل نے گرو کرنا ہے, اس لیے پلیز آپ لوگ بھی کوآپریٹ کیا کریں, ہیلپ کیا کریں اور تاکہ ہماری محنت جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو. آپ لوگ دیکھ سکیں ہم لوگ کیا بناتے ہیں اور جی آپ لوگوں کے سامنے آ سکے. آپ لوگوں نے ویڈیو جو ہے یہ شیئر کرنی ہے اور اس کو لائک کرنا ہے اور جی مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ لوگوں کے کیسے بنے. آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور ٹرائی آپ لوگوں نے ضرور کرنے ہیں. بہت ایزی ہیں اور گھر والوں کو بنا کے کھلائیں اور ان سے تعریفیں حاصل کریں اور وہ جی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے بنے ہیں اور پھر آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آگے. بہت مزے کے بنے تھے. بہت ہی یمی ہے. یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے. لک یہ دیکھیں, واو. کلر دیکھیں, کلر کمبینیشن کتنا پیارا ہے. اللہ کے کام ہے, اللہ کی نعمتیں ہیں. کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کی لک. واو. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں, واہ زبردست ہے, بہت زبردست. یہ دیکھیں جی. گرین کلر کا ٹچ دینے کے لیے آپ اس میں گرین انین بھی ڈال سکتے ہیں. میرے پاس گرین انین جو تھا اویلیبل نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا. آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی یہ دیکھیں. اب آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور جی میں آپ سے پھر ملوں گی اگلی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.